بندے کو پیار کرتا ہے، اس بندے کو رحمت نگاہ سے دیکھتا ہے جب کوئی بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی بندہ نیک کام کا توفیق ملتا ہے پھر باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب سمجھتا ہے۔ اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم باری تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں نعمت زیادہ کر دی جائے گی۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر باری تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے، اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اگر نعمتوں کا انکار کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک باری تعالیٰ کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم خوش نصیب انسان ہیں جو ہم دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق ملی۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی انداز میں کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم خوش نصیب انسان ہیں جو ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، اگر دینی مجلس جتنے بھی چھوٹا ہو، اگر دینی مجلس جتنے بھی قصیر ہو، جتنے بھی کم افراد ہو، چاہے ایم ایل اے کا مجلس ہو، چاہے ڈاکٹروں کا مجلس ہو، چاہے بڑے پروفیسر کا مجلس ہو، جتنے بھی انسان ہو، لاکھ انسان ہو جائے، کروڑ انسان ہو جائے، بہت افراد زیادہ کثیر تعداد میں انسان ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی چاہے 2 آدمی رہے، اگر کوئی اللہ اللہ کو یاد کرتا ہے، حبیب اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد درود شریف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذکر اللہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے، جہاں حدیث نبوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں وہ شامل ہو جاتا ہے، وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہوئے، وہ عقل مند انسان ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ دوسری قول ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو وقت ضائع ہو گیا وہ وقت کبھی آئے گا نہیں۔ اگر وقت کو کامیاب کرانا ہے تو اللہ کو ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤ۔ تو ہم خوش نصیب انسان ہیں، ہم دینی مجلس میں بیٹھ گئے ہیں، تو اسی لیے ہم سب محبت کے ساتھ کہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی فخر دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، نبیوں کا نبی، رسولوں کا امام، ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں محبت کے ساتھ، جذبہ عقیدت کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آخر الزمان کی امت ہے، امت محمدی کی جو درس ہے وہ ہمیں معلوم کرنی چاہیے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی پالنے والا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا سوائے اللہ کے، مشکلوں کا دور کرنے والا
سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہمارے مشکل دور کرے گا تو اللہ کرے گا. جب ہمیں یقین ہو گیا, جب ہمیں وشواس ہو گیا تو اسباب پر یقین کیوں ہو گیا؟ ہمیں دوسرے انسان پر یقین کیوں ہو گیا ہے؟ ہمیں سوچنی چاہیے نبی کا درس کیا ہے, ہمیں سوچنی چاہیے قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کا فرمان کیا ہے. ہم عاشق نبی ہیں, ہم نبی کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, لیکن قرآن سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں. کیا ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں نبی پر بھروسہ نہیں ہے؟ نبی کا فرمان پر یقین نہیں ہے؟ نبی نے کس بات پر وشواس کیا ہے, کس بات پر دونوں جہاں کے کامیاب قرار دیا ہے, کس بات پر ہمیں درس دیا ہے؟ اگر اس بات پر چلو گے تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کیا نبی کی بات پر بھروسہ نہیں ہے؟ جب ہمیں بھروسہ ہے نیچے کر کیمرہ گولا نیچے کر چلانے کی نہیں کیا درود شریف پڑھا. اللہم صل. اسٹینڈ نیچے کرا جاوے نا. وعلی آل سیدنا محمد. جب ہم مسلمان ہیں, جب ہم ماننے والے ہیں, جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, تو ہم نمازوں سے کیوں دور ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز کو قائم کیا, میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشایا. تو نبی کا فرمان ہے ہم نمازوں سے دور ہیں. مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. آؤ نماز کے طرف, آؤ کامیابی کے طرف. لیکن ہم دکانوں میں بیٹھتے ہیں, ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے. 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے, ابھی تک پتہ نہیں نماز پڑھنی ہے. افسوس بھی نہیں ہوتا نماز کی فرض کتنی ہے, نماز کی سنت کتنی ہے, نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے, نماز ہمیں کیسے ادا کرنی ہے, ہمیں معلوم نہیں. وضو کا طریقہ کیا ہے, وضو ہمیں کیسے پڑھنا ہے, وضو کی فرض کتنی ہے, وضو کی سنتیں کتنی ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم فرماتے ہیں ہم نبی کو ماننے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں. خدا کی قسم اگر اللہ کو مانتے, جب ہم مالک کے پاس کام کرتے ہیں تو مالک ناراض نہ ہو جائے. اگر مالک 10,000 تنخواہ دیتا ہے, اگر مالک کہے تم کوٹلاوڑی پر جاؤ, ہمارے سے بازار لے کر آؤ, ہم دوڑ پڑتے ہیں تاکہ مالک ناراض نہ ہو جائے. مالک اگر کہے تم بھگوان پور پر چلے جاؤ, جا کر بازار خرید کر لاؤ, ہم دوڑ کر چلے جاتے ہیں, جا کر ہم بازار لاتے ہیں تاکہ مالک ناراض نہ ہو جائے. اگر مالک ناراض ہو جائے گا تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو اسی وجہ سے ہمیں مال کا حرص ہو گیا, ہمیں مال سے محبت ہو گئی ہے, لیکن اللہ کے فرمان سے محبت نہیں, رسول کے فرمان سے محبت نہیں. آخر کیا بات ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے ایمان والے تو وہ بھی تھو جب نماز کا وقت آ جاتا تھا میدان جہاد میں بھی نماز پڑھا. ایمان والے تو وہ بھی تھے جب
دریا پس آیا تو اللہ کو یاد کیا, اللہ کو یاد کر کے کہا اللہ تو ہی پار کرنے والا ہے, تو سمندر میں راستہ بن گیا. ایمان والے تو وہ بھی تھے, جب سمندر آیا کوئی کشتی کا انتظام نہیں تھا تو اللہ کو یاد کیا, اللہ کو یاد کر کے کہا کشتی کا انتظام کر دے, تو کشتی کا انتظام کر دیا گیا. ایمان والے تو وہ بھی تھا تو جو مردہ گدھا مردہ ہوا, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے فریاد کیا, الہی کو یاد کیا, اللہ کو یاد کر کے کہا کہ اے اللہ تو نے تو کہا ہے اگر نماز کو خوش و خضوع کے ساتھ قائم کرے گا تو جو مانگے گا وہ تجھے پورا کر دیا جائے گا, تو اے اللہ مردے گدھا کو زندہ کر دے. تو مردہ گدھا کو زندہ نہیں ہوا تو اس نے کہا ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے, ہماری نماز میں کھوٹ ہے, نماز ہم نے صحیح سے نہیں پڑھا, اسی وجہ سے ہماری مردہ گدھا زندہ نہیں ہوا. پھر دوبارہ نماز پڑھا, دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کیا, پھر اللہ کو یاد کر کے کہا اے اللہ مردہ گدھا کو زندہ کر دے, تو مردہ گدھا زندہ نہیں ہوا. پھر کہا ہمارے نماز میں کھوٹ ہے, کیونکہ اللہ کا فرمان تو حق ہے, اللہ کا فرمان تو سچ ہے, اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کو پھر تیسری مرتبہ خوش و خضوع کے ساتھ وضو کرنے کے بعد نماز قائم کیا. نماز قائم کرنے کے بعد اللہ کو یاد کیا, اللہ کو یاد کر کے کہا اے اللہ مردہ گدھا کو زندہ کر دے, تو اللہ نے مردہ گدھا کو زندہ کر دیا. تو ایمان والے تو وہ بھی تھے, وہ ایمان والے تو وہ بھی تھے, 313 تھے, ایک طرف 313 ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا. ابھی میرے نبی نے کہا تم ایمان والے ہو, تم طاقتور ہو, تم ایمان کی قوت تمہارے پاس ہے, یہی 313 غالب آ جائے گا, فتح ملے گی انشاءاللہ. تو 313 غالب آ گیا. ایمان والے تو وہ بھی تھے جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب سمندر میں گیا تو سمندر میں دیکھا کوئی کشتی کا انتظام نہیں, اللہ کو یاد کیا, اللہ کو یاد کرنے کے بعد غلام نے کہا اے میرے پیر, اے میرے ولی اللہ, کوئی کشتی کا کوئی انتظام نہیں, ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمارے ہاتھ کو پکڑ لو, ہمارے دامن کو پکڑ لو اور دریا پار کر لو. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی دریا پار کر دیا اور غلام نے اس کے ساتھ دریا پیار کر دیا. تو یہ ایمان کی قوت ہے. ایمان والا ایک طرف ہو جائے, نظام کائنات ایک طرف ہو جائے, خدا کی قسم ایمان والا قیمتی ہو جائے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اگر ایک ایمان والا ہوگا تو نظام کائنات باقی رہے گا, نظام کائنات باقی رہے گا. ایک ایمان والے کے صدقے, اللہ اللہ کہنے کے صدقے, رسول اللہ کو یاد کرنے کے صدقے, عشق رسول کرنے کے صدقے, تو ایمان والا اگر ایک رہے گا دنیا کا نظام کافروں کو بھی پانی پلائے گا, کافروں کو بھی رزق دیا جائے گا, کافروں کو بھی کھانا کھلایا جائے گا ایک ایمان والے کے صدقے. لیکن ہم افسوس کی بات ہے ایک چائے کی وجہ سے ہم ایمان کو بیچ رہے ہیں, بے ایمان ہو رہے ہیں. اگر کوئی درد جس کا بھاری ہو جائے, اگر کسی کا گوشت بھاری ہو جائے, ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں, ایمان کو بیچ دیتے ہیں. خدا کی قسم اگر جنگلوں میں رہنے والا انسان ہو, اگر کھوپڑی کے کھوپڑی میں رہتا ہو, اگر دیہات کا باسی ہو, اگر ایمان والا ہو, مضبوط ایمان والا ہو, اللہ کو محبت کرتا ہو, رسول اللہ کو پیار کرتا ہو, پیار ایسا نہیں ہماری زندگی میں رسول کی سنت چھوٹ جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا کوئی کام رسول اللہ کے خلاف ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا معاملات رسول اللہ کے خلاف ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا معاشرات فرمان رسول کے خلاف ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا نکاح فرمان رسول کے خلاف ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا گفتگو آخر الزمان کے خلاف ہو جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے ماں کو پیار کرتے ہیں تو گناہ چھپ کر کرتے ہیں تاکہ ماں
नाराज ना हो जाए। बीवी को प्यार करते हैं, इसी वजह से गुनाह छुप कर करते हैं। अगर बीवी देख लेगी ताकि बीवी नाराज ना हो जाए। अगर हम गुनाह करते हैं तो गुनाह छुप कर करते हैं। और अगर औलाद देख लेंगे तो औलाद, ताकि औलाद नाराज ना हो जाए। औलाद की नाराज की वजह से, बीवी की नाराज की वजह से, अम्मी जान की नाराज की वजह से, अब्बू जान की नाराज की वजह से गुनाह करते हैं। कभी ये नहीं सोचा क्या अल्लाह ने नहीं कहा इन्नल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर? क्या अल्लाह ने नहीं कहा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद? क्या अल्लाह ने नहीं कहा इन्नल्लाह फआलुन लिमा युरीद? अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह देखने वाला है। हम कोई काम कर रहे हैं, अल्लाह नाराज हो जाए, हम कोई काम ऐसा करे मेरा महबूब नाराज हो जाए। अरे हकीकी प्यार करने वाला तो मेरा महबूब है। वो उम्मी वाबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शान युगनी। मैं क़यामत का मंजर होगा, क़यामत का आलम होगा। ना बाप बेटे को पहचानेगा, ना माँ बेटे को पहचानेगा, ना बाप बेटी को पहचानेगा, ना भाई भाई को पहचानेगा। कोई किसी का मजाजे खुशहाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। खुदा की कसम ये मेरी बात नहीं, नबी का फरमान है, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कब्र में भी जो काम आएगा वो मेरे नबी काम आएगा। मैदान हशर में भी जो काम आएगा वो मेरा नबी काम आएगा। फुलसिरात में भी जो काम आएगा मेरे नबी काम आएगा। और कयामत का मिजान के तराजू में जो भी काम आएगा वो मेरे नबी काम आएंगे। तो मेरे नबी को छोड़कर मेरे कोई अमाल ऐसा हो जाए तो मेरे नबी नाराज हो जाए, ऐसे नहीं। मेरे नबी ने फरमाया फरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया गोया कि उसने इनकार किया। मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन व मन क़ामहा क़ामद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को तर्क कर दिया, उसने दीन को छोड़ दिया। लेकिन हमें नमाज से अहमियत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई खुशू खुशू के साथ नमाज को कायम कर लिया, नमाज को अदा कर लिया, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उसको कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा, कोई हिसाब नहीं होगा। ये मेरे नबी का फरमान है। तो नमाजों से इश्क क्यों नहीं है? इश्क करो, नबी के फरमान पर इश्क करो। अगर हकीकत हमें किसी मालिक से मोहब्बत होगा उसकी इताअत पर चलेंगे। हमें नबी से प्यार करो, हकीकत प्यार करो। हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, अभी तक हम ये नहीं सोचे हैं क्या कलमा हमारा सही है, क्या हम नबी के तरीके पर कलमा पढ़ रहे हैं। जो कलमा पढ़ने के बाद ईमान में दाखिल होता है, ईमान में दाखिल कर दिया जाता है। तो इसी वजह से हम अक्लमंद इंसान बने, नबी के फरमान पर चले। जो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलता है वही इंसान कामयाब हो जाता है, कामरान हो जाता है। वक्त मुख्तसर है तो इसी वजह से हम बिला ताखिर बिला तमहीद के मुकर्रिर को खत्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान फैली जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है बल्कि खबर नहीं। तू बराए बंदगी है याद रख, बहर सर अब गंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जैसी कर ली वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।